سر دوسرا کلام میں لے رہا ہوں آگے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر آگاہی از کیف و کم خیش، علامہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر تو اپنے احوال سے خبردار ہے، یم تعمیر کن از شبنم خیش، تو اپنی شبنم سے ایک سمندر تخلیق کر. وہ کیسے؟ آگے فرماتے ہیں دلا دریوزہ مہتاب تاکہ، اے دل چاند کا بکاری تم نے کب تک بن کے رہنا ہے. شب خود را بے افروز از دم خیش، اپنی سانس سے اپنی رات کو روشن کر. واہ. تو سر یہ بتائیں کہ اپنے سانس سے یا اپنے دم سے یہ جو ہماری کالی رات ہے ہمارے سینوں میں، اس کو ہم کیسے روشن کر سکتے ہیں؟ علامہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ وہی جو بار بار ہم سنتے ہیں بچپن سے، سر علامہ اقبال کا نظریہ خودی، سر تصور خودی جو ہے، جی جی کہ اپنے من میں ڈوب، ابھی میں نے شعر پا جا پڑھا سراغ بھی، زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. جی. اور اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، ٹھیک. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تیرے اندر اتنا کچھ موجود ہے، اتنی صلاحیتیں ہیں، اور اتنا کچھ تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جی. اتنی تجھ میں قوتیں موجود ہیں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو علامہ کا سبق یہی ہے کہ تو خود کرے گا جو کچھ بھی کرے گا. یہ دم سے کیا مراد لے رہے ہیں حضرت کے دم سے اپنی رات کو روشن کر، اور اس سے ایک انقلاب پیدا کر؟ دم کا بظاہر تو جو لفظی یا لغوی مطلب بنتا ہے وہ سانس. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں تھوڑا سا آپ اجازت دیں اس طرف جاؤں کہ ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر، صحیح، ذکر خفی. بزرگوں نے دو ذکر بتائے ہیں، ذکر جہری اور ذکر خفی. خفی ذکر یہ ہے کہ آپ سانس کے ذریعے اللہ کا ورد کرتے ہیں یا اللہ کا ورد کرتے ہیں. کلمے کا بھی کرتے ہیں، کلمے کا بھی بزرگوں نے مختلف ذکر بتائے ہوئے ہیں. اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ زور دیا کرتے تھے اللہ پہ، ہو پہ، اور لا الہ الا اللہ. جی جی جی. آپ کا کہنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا نامراد نہیں رہ سکتا. واہ سبحان. تو یہ لا الہ کہنے سے مراد الا اللہ کا یا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا. تو یہاں دم سے مراد وہ ذکر ہے. علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ تو ذکر کے ذریعے اپنے رات کے اندھیروں کو نور میں تبدیل کر سکتا ہے. سبحان اللہ. مسلسل جب اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تیرے اندر وہ خود ہی بیدار ہو جائے گی، خود ہی بیدار ہو جائے گی. تیرے دل کے اندھیرے بھی چھٹ جائیں گے، تیری شرح صدر ہو جائے گی، دل تیرا کھل جائے گا، اور تجھے چھپی ہوئی چیزیں بھی نظر آنے لگیں گی. آپ نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرمایا تو مجھے ان کا ایک کلام یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں سینے وچ مقام ہے کہندا، سانو مرشد گل سمجھائی ہو، اے ہو سا جو آوے جاوے، ہور نہیں شے کائی ہو. سانس کی بات فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس میں اعظم آکھن، اے ہو پہ تلائی ہو. یعنی وہ اس جو سانس چل رہی ہے اور جس کے ساتھ ہمارے صوفیہ جو ہیں، جیسے ہم ان کی مثال دے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ اس سے اگر ہم ذکر کریں تو ایک تو اس کو وہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس میں اعظم ہے. ایسا ہی ہے جی بالکل ٹھیک. تو یہ خاص ہے قلب کو زندہ کرنے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہو. یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کثرت سے. ٹھیک ہے. اور متعدد مقامات پر آتا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر سورہ اعراف میں ہے سر، آپ کی بات کٹ رہی ہے. اللہ کا ذکر کرو بہت سی جگہوں پہ. جی جی. اور جب تم نماز پڑھ لو تو اللہ کا ذکر. بالکل ٹھیک. یعنی یہ زبان سے اللہ کہنا یا اللہ کہنا یا لا الہ کہنا، یا پھر خفی طور پہ جو طریقہ بزرگوں نے بتایا ہے، ذکر کا بار بار قرآن پاک میں اور احادیث میں آیا ہے. اور احادیث کے مجموعوں میں ذکر کے باقاعدہ ابواب ہیں. بالکل ایسے، بالکل ایسے. یہ جو سانس والی بات علامہ فرما رہے ہیں، تو یہ ہمارے کچھ جو صوفیہ ہیں انہوں نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو خفی ذکر ہے اس کو وہ قرآن سے جب جوڑتے ہیں تو سورہ اعراف کی جو آخری آیات ہے نا، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، جی کہ اپنے رب کو یاد کرو یا اس کا ذکر کرو اپنی سانسوں میں.
تو وہ اس کا ترجمہ جو فی نفسی کا ہے یا نظام تنفس ہے تو وہ فرماتے ہیں اس سے سانس مراد ہے. فی نفسے کا تضرعاً و خیفتاً، عاجزی کے ساتھ اور خفیہ، ودون الجہر، بغیر آواز نکالے. ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک. تو وہ ذکر خفی کی جو بنیاد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ اس سے ہے، اس آیت سے یہ نکلی ہے، بالکل اور ایسے اس کو ہم ظاہر ہے وہ چلاتے ہیں آگے اہل ذکر. جو وارث صاحب وہ جو بہت مشہور کلام ہے علامہ کا نا، خودی کا سر نہاں، لکھا ہوا بھی آپ نے، جی جی جی، لا الہ الا اللہ، ایسے ہی ہے، وہ ساری ذکر کی تعلیم ہے. بالکل ایسے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے. نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ. بالکل. یعنی لا الہ الا اللہ کا ورد آپ نے کرنا ہے. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ. اس کے ساتھ آپ اب ذکر کا لفظ لگاتے جائیں کہ بہار ہو یا خزاں، ذکر کرنا ہے لا الہ الا اللہ. بالکل. اور جب آپ ذکر کرتے ہیں تو زندگی خود بخود بدلتی ہے. ایسے ہی ہے. لا اور اللہ کا بڑا زبردست فلسفہ علامہ اقبال کے ہاں، بہت ساری جگہوں کہ لا کے ساتھ آپ نے اللہ کی ضرب بھی لگانی ہے. بالکل ایسے. اور جب تک آپ اللہ کی منزل پر نہیں پہنچیں گے اس وقت تک کامیابی لا کا تو جو صوفیہ نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ یہ نفی ہے، نفی اس بات بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پاس انفاس بھی کہتے ہیں. تو لا سے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جتنے آپ کے وسواس ہیں جو شیطان کی طرف سے ہیں یا نفس کی طرف سے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا ذکر یا اس کا نور جو ہے وہ انسان کے قلب پہ آ جاتا ہے تو انسان کی انشراح صدر ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے.